بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کو جیسے کہ معلوم ہے کہ 27 اگست میں نیشنل کیپٹل سے ریکٹ آف لیگل سیل نے بھارت کے سبھی مدرسوں کے لیے فری آف کاسٹ لیگل ایڈ کا اعلان کیا تھا۔ جب ہر راجیہ سے اس طرح کی جانکاری لگ بھگ آنے لگی تھی کہ اسٹیٹ گورنمنٹس کی طرف سے اور کچھ انڈیپینڈنٹ اسپیسیفک پلیٹ فارم کی طرف سے مدارس کو نوٹسز بھیجے جا رہے ہیں اور ان کو پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس وقت ریکٹ آف لیگل سیل کا پینل سامنے آیا اور اس نے بھارت کے اندر یہ اعلان کیا کہ کسی بھی راجیہ میں اگر مدارس کو پریشان کیا جاتا ہے تو ریکٹ آف لیگل سیل ان کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے، ہر اسٹیٹ میں تیار ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں تیار ہے۔ اس اعلان کے بعد صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ ساتھ میں ایک ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کیا تھا۔ اس ہیلپ لائن نمبر کے جاری ہونے کے بعد لگ بھگ بھارت کے سبھی راجیوں کے تقریباً مدارس کو چلانے والے مور دین 80% لوگوں نے ہمارے پینل سے رابطہ کیا اور اپنی پرابلمز کو رکھا، اپنی پریشانیوں کو رکھا۔ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے غیر قانونی چیزیں جو کی جا رہی ہیں وہ ہمارے پینل کے سامنے اس کو بیان کیا۔ لگ بھگ بڑی تعداد میں لوگ ایسے تھے جن کی پرابلمز کو ہم نے سولو کیا، ان کو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے کون کون سے قانونی راستے اختیار کرنے چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اس کی ہم نے رہنمائی کی۔ لیکن کچھ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے نرنتر مدارس کو نوٹسز بھیجے گئے، بی ایس او ادھیکاریوں نے مدرسوں کے دورے کیے، انہوں نے فورسفلی مدرسوں کو بند بھی کرایا کچھ اسٹیٹ کے اندر۔ اس کے بعد ہم نے پھر دوسری میٹنگ 6 تاریخ کو سپٹمبر میں دلی میں بلائی اپنے پینل کی، اور اس میٹنگ میں ہم نے مشورے کے بعد یہ اعلان کیا کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور گورنمنٹ کی اس سمویدھان ویرودھی کام کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ ہم نے ایک ریپرزنٹیشن بھی تیار کیا اس میٹنگ کے اندر، جو بھارت کے الگ الگ راجیوں کے 50 سے زائد ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو ہم نے مدرسوں کے مادھیم سے وہ ریپرزنٹیشن بھجوایا، جس میں ہم نے مائنورٹیز کو جو رائٹ ہیں کانسٹیٹیوشنلی اور وہ انسٹیٹیوٹ جو آٹونومس ہیں اور کمپلیٹلی مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، ان کو کیا ادھیکار بھارت کے سمویدھان نے دیا ہے، اس میں ہم نے اس ریپرزنٹیشن میں اس کو درج کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آر ٹی ای کو بنیاد بنا کر کے سب سے زیادہ نوٹسز دیے گئے ہیں، تو ہم نے اس ریپرزنٹیشن میں یہ بھی بتایا کہ رائٹ آف چلڈرن ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2009، اس میں مدارس اور مکاتب نہیں آتے ہیں۔ ہم نے اس ریپرزنٹیشن میں یہ بھی لکھا کہ سپریم کورٹ نے پرماوتی ایجوکیشنل اینڈ کلچرل ٹرسٹ ورسز یونین آف انڈیا 2014 میں 5 ججوں کی بینچ نے یہ ججمنٹ دیا تھا کہ آر ٹی ای میں مدارس اور مائنورٹی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد بھی آر ٹی ای کو بنیاد بنا کر بہت سے مدرسوں کو نوٹسز بھیجے گئے۔ چنانچہ ہم نے جتنا ہم لڑ سکتے تھے ایک قانونی دائرے میں رہتے ہوئے، ہم نے الگ الگ اسٹیٹ میں وہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے اور اسٹیٹ گورنمنٹ سے قانونی راستے سے مقابلہ کیا ہے۔ اس کے بعد چونکہ میں اناؤنس کر چکا تھا ہائی کورٹ جانے کا، تو لگ بھگ بھارت کے سبھی راجیوں کے لوگ پوچھ رہے تھے کہ مولانا صاحب آپ نے اعلان کیا تھا لیکن اب تک ہائی کورٹ آپ گئے نہیں گئے، اس کی کوئی ادھیکارک سوچنا نہیں ملی ہے۔ تو میں اس کی وضاحت کے لیے بطور خاص یہ میسج دے رہا ہوں کہ یہاں تک کے کام کے بعد جب ہم نے دیش بھر کے سبھی نوٹسز کو جمع کیا، ڈسٹرکٹ میں جو نوٹس دیے گئے ہیں، اسٹیٹ میں جو نوٹس دیے گئے، اس کے بعد جمعیت علماء ہند
کی اعلیٰ قیادت سے مشاورت کے بعد فائنل لائن یہ طے ہوئی کہ اس کو ریکٹ آف لیگل سیل ہائی کورٹ میں نہیں لڑے گا، بلکہ جمعیت علماء ہند کی قیادت میں مدارس کے خلاف چلائی جا رہی اس مہم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ چنانچہ اس کے لیے کوششیں ہوئیں، ہمارے پینل نے وہ ساری چیزیں تیار کیں اور قیادت تک پہنچائیں، اور مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے کہ جمعیت علماء ہند سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر چکی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی قیادت میں مدارس اور مکاتب کے تحفظ اور بقا کی اس لڑائی کو لڑا جائے گا اور انشاءاللہ منطقی انجام تک بھی پہنچایا جائے گا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں وقتاً فوقتاً مدارس اسلامیہ سے جڑے لوگوں کے سامنے اس کو رکھتا رہوں گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔